سلاما، سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں، شر میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں۔ اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کا نتیجہ نکل آئے، جلدی سے جلدی نکل آئے، لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا حلیم ہے، وہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا، اور جو تمہاری غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، سختیاں جو تم کر رہے ہو، معصیت، اس کی سزا میں بھی جلدی نہیں کرتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے برائی جیسے کہ وہ جلدی مانتے ہیں خیر، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی، ان کی مدت عمر ختم ہو چکی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر وہی الفاظ آئے، اور پھر ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں۔ بڑا شان استغنا ہے، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے، وہ ہم سے ملاقات کے خواہاں نہیں کہ ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفات نہیں۔ نظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، وہ ہمیں پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیٹا ہوا پہلو کے بل، اور قاعدن یا بیٹھا ہوا، اور قائمن یا کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی، اسے کوئی تکلیف ہوئی وہ اس نے پکارا، ہمیں بھول جاتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے، بے باک لوگوں کے لیے، ان کے اعمال کو، یعنی گھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے، ذرا تکلیف ہم دے دیں تو ہم نے گڑگڑا کر جو ہے دعائیں مانگ مانگ کر وہ جو ہے اپنی پوری رات گزار دیں گے، اور جب وہ تکلیف رفع ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو، قوموں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے گناہ کی روش اختیار کی، ظلم کی رویہ اختیار کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول بینات لے کر، واضح تعلیمات لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی یہ کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی انفرادی سطح پر بھی ہر شخص جو ہے الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زنا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تو ہر شخص جو ہے 30 40 50 60 70 برس کا امتحان دے رہا ہے، اور قومیں ہوتی ہیں، امتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک مجموعی اور ایک طویل حساب کے ساتھ جو ہے ان کا بھی آزمائش کا دور ہوتا ہے، ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم آياتنا بينات، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قال الذين لا يرجون لقاءنا، پھر وہی لفظ آ گیا، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں، ہماری آیات کی طرف متوجہ نہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کو سنجیدگی سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں، اس ٹو ریجڈ، یہ تو بہت سخت ہے۔ آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے، کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، کچھ ہمارے معبودوں کو آپ مانیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں، کوئی نہ کوئی مصالحت کی روش ہونی چاہیے۔ یہ قرآن تو بالکل انکمپرومائزنگ ہے، بہت ریجڈ ہے۔ کہتے ہیں قرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے، اور بدل ہو اسی میں کچھ ترمیم کر لیجیے، تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجیے اس میں سے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نبی کہہ دیجیے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، میں پابند ہوں،
میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خود ڈر ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا کہ بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، نہ میں یہ تم تک پہنچاتا، تمہیں واقف کراتا اس سے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 برس تمہارے مابین رہا ہوں، میں نہ کوئی شاعر تھا، نہ ساحر تھا، نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے، نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی، میں نے کہیں بھی، میری اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے علم میں ہے کہیں میں نے کوئی مشق کی ہو؟ اگر کوئی شخص ادیب بننا چاہتا ہے تو باہر کوئی مشق کرتا ہے، کوئی شعر کہنا چاہتا ہے تو مشق کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بن جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں۔ تم نے میری پوری 40 برس کی زندگی میں کوئی ایسی شے دیکھی؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، فافلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی؟ یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں بھر کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں۔ لیکن دوسری طرف اوکس جب آیات ہے، اور اگر یہ واقعتاً اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں، اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اب یہ آ گیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دی یونیورس ہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں، کائنات اللہ نے بنائی ہے، مدبر بھی وہی ہے۔ ہاں یہ جو ہے ہمارے بت، ہم نے جن دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر یہ تلاش رکھے ہیں یہ لاڈلے ہیں اللہ کے، چہیتے ہیں، یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے، مقربین بارگاہ ہیں، یا یہ ایک اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ یہ وہی بات ہے جو آیت الکرسی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاعت ہوئی کیسے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں، یہ آدمی میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی